وہ لمحہ تاریخ کے سینے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ ایک لشکر خاموش کھڑا سمندر کے کنارے، پیچھے بے قرار پانی، اور سامنے ایک ایسی سلطنت جس کی طاقت کے چرچے پورے یورپ میں تھے۔ ہوا میں نمکین خوشبو تھی، لیکن دلوں میں ایک عجیب سا سکون اور عزم۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ داستان ہے طارق بن زیاد کی، ایک ایسا سپہ سالار کی جس نے ایمان، حکمت اور عزم کے ساتھ تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ 711 ایک ایسا سال جس نے دنیا کے نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اسلامی خلافت شمالی افریقہ تک پھیل چکی تھی اور وہاں کے گورنر موسیٰ بن نصیر نہایت ذہین اور دور اندیش رہنما تھے۔ انہوں نے اندلس کی صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ اندلس جو آج کا اسپین ہے، اس وقت ویزیگوت سلطنت کے زیر نگیں تھا۔ بظاہر یہ سلطنت طاقتور تھی، لیکن اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ سیاسی سازشیں، اقتدار کی جنگ اور عوام پر ظلم، یہ سب اس ریاست کو اندر ہی اندر کمزور کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ کاؤنٹ جولین، جو اندلس کے ایک علاقے کا حکمران تھا، مسلمانوں کے پاس آیا۔ اس نے بادشاہ روڈورک کے ظلم اور ناانصافی کی داستان سنائی۔ یہ محض ایک شکایت نہیں تھی، بلکہ ایک پکار تھی۔ موسیٰ بن نصیر نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا۔ انہوں نے فوری فیصلہ کرنے کے بجائے حکمت عملی اپنائی۔ پہلے ایک چھوٹا دستہ بھیجا گیا تاکہ صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے۔ جب حقیقت واضح ہو گئی تو انہوں نے ایک لشکر تیار کیا، ایک ایسا لشکر جو تعداد میں کم مگر ایمان میں مضبوط تھا۔ اس لشکر کی قیادت طارق بن زیاد کے سپرد کی گئی۔ طارق بن زیاد ایک ایسا نام جو صرف تاریخ کی کتابوں میں نہیں بلکہ دلوں میں زندہ ہے۔ وہ ایک غلام کے طور پر پیدا ہوئے تھے، لیکن اپنے کردار، صلاحیت اور ایمان کے ذریعے ایک عظیم سپہ سالار بنے۔ ان کے اندر عاجزی بھی تھی اور جرأت بھی، حکمت بھی تھی اور توکل بھی۔ جب لشکر روانہ ہوا تو ہر سپاہی کے دل میں ایک ہی جذبہ تھا، اللہ کی رضا۔ یہ لشکر بحیرہ روم کو عبور کر کے ایک پہاڑی مقام پر پہنچا۔ جیسے ہی انہوں نے قدم رکھا، یہ جنگ بعد میں جبل طارق کہلائی۔ وہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کو جمع کیا۔ ان کے چہرے سنجیدہ تھے، آنکھوں میں عزم جھلک رہا تھا۔ انہوں نے ایک ایسا خطاب کیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ انہوں نے کہا، اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں، سمندر ہمارے پیچھے ہے اور دشمن ہمارے سامنے۔ یہ الفاظ صرف حوصلہ افزائی نہیں تھے، بلکہ ایک حقیقت کا اعلان تھے۔ اب یا تو کامیابی یا شہادت۔ ادھر بادشاہ روڈورک کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ملی۔ اس نے اپنی فوج کو جمع کیا، ایک بہت بڑی فوج جس میں ہزاروں سپاہی، گھڑ سوار اور جنگی ساز و سامان شامل تھا۔ جب دونوں افواج آمنے سامنے آئی تو منظر حیران کن تھا۔ ایک طرف چھوٹا سا لشکر، دوسری طرف ایک وسیع فوج۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جنگیں صرف تعداد سے نہیں جیتی جاتی۔ جنگ وادی لقا میں شروع ہوئی، دن گزرتے گئے اور ہر دن ایک نئے امتحان لے کر آیا۔ مسلمان سپاہیوں نے صبر، استقامت اور حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔ وہ صرف جسمانی طاقت سے نہیں بلکہ ایمان کی طاقت سے لڑ رہے تھے۔ دشمن کی صفوں میں بھی اختلافات تھے، کچھ سردار روڈورک کے خلاف تھے جس کا اثر جنگ پر پڑا۔ آخرکار وہ لمحہ آیا جب اللہ کی مدد شامل ہوئی۔ روڈورک کی فوج شکست کھا گئی۔ خود روڈورک کا انجام بھی اسی جنگ میں ہوا، یا تو وہ مارا گیا یا ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ یہ فتح ایک نئی تاریخ کا آغاز تھی۔ طارق بن زیاد نے وقت ضائع کیے بغیر پیش قدمی جاری رکھی۔ قرطبہ، تلیتلا، اشبیلیہ، ایک کے بعد ایک شہر مسلمانوں کے زیر نگیں آتے گئے۔ لیکن یہاں ایک چیز سب سے مختلف تھی۔ مسلمان فاتح بن کر نہیں آئے تھے بلکہ منصف بن کر آئے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو مذہبی آزادی دی، ان کے حقوق کا تحفظ کیا اور انصاف پر مبنی نظام قائم کیا۔
مقامی لوگ جو پہلے ظلم سے تنگ تھے اب سکون کا سانس لینے لگے۔ کچھ ہی عرصے بعد موسیٰ بن نصیر بھی اندلس پہنچے۔ دونوں عظیم رہنماؤں نے مل کر اس خطے میں ایک مضبوط اسلامی حکومت قائم کی۔ وقت گزرتا گیا اور اندلس دنیا کا ایک عظیم علمی مرکز بن گیا۔ یہاں یونیورسٹیاں قائم ہوئی، علم طب، ریاضی، فلکیات اور فلسفہ میں ترقی ہوئی۔ قرطبہ کی لائبریریاں، غرناطہ کے محلات اور اشبیلیہ کے بازار، یہ سب اس عظیم تہذیب کی مثال بن گئے۔ یہ وہی اندلس تھا جہاں سے یورپ نے علم کی روشنی حاصل کی۔ طارق بن زیاد کی یہ کہانی ہمیں ایک اہم سبق دیتی ہے کہ کامیابی وسائل سے نہیں بلکہ ایمان، اخلاص اور اللہ پر کامل بھروسے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ طاقت کا اصل مقصد ظلم نہیں بلکہ انصاف قائم کرنا ہے۔ یہ صرف ایک جنگ کی داستان نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے، ایک پیغام ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگ رہی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا تاکہ میں اسی طرح کی مزیدار اور سبق آموز کہانیاں لایا کروں۔ اور آخر میں بیل کا آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔